الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا رسول بعده، ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا، ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا، جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پہ چلنا، جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پہ چلنا، بچنا برائیوں سے سچائیوں میں ڈھلنا،
نام خدا پہ جس نے ہر ایک کو پکارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ کعبے میں جس نے سدھا سنگی بتوں کو توڑا، کعبے میں جس نے سدھا سنگی بتوں کو توڑا، بندوں کا جس نے رشتہ واحد خدا سے جوڑا، بندوں کے دل میں جس نے خوف خدا ابھارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ انسان کے مرتبے کو جس نے دیا سنبھالا، انسان کے مرتبے کو جس نے دیا سنبھالا، ذلت سے گمراہی سے جس نے اسے نکالا، جنت کا جس نے مژدہ اس کو دیا دوبارہ، جنت کا جس نے مژدہ اس کو دیا دوبارہ، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ جس نے ہماری دنیا اور دین کو سنوارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا، وہ ہے نبی ہمارا، وہ ہے نبی ہمارا۔ حضرات محترم، گزشتہ کچھ عرصے سے سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ معروضات، یعنی ان کا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ مضمون نیا ہے تو ایک دفعہ بھی اگر سن لے کوئی آدمی تو پھر ذہن میں مشکل سے بیٹھتا ہے، اس کا دوبارہ سبارہ تذکرہ کرنے سے بمشکل تمام ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے۔ میں نے جیسا ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کی کہ بہت سارے لوگ جو میری طرح کے ہیں، یعنی امام مسجد، لیکن وہ تاریخی حقائق تو ہے دور رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں جانتے۔ اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہوگا، سوال تو پوچھا جا سکتا ہے، تو کیا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے طور پر بھی نہیں جانتے دوسروں کی رہنمائی کیا کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ اس کو سننے کے لیے بہت سے مسلمانوں کے کان ناآشنا ہوتے ہیں، اور بار بار ذہنوں میں پڑھنے کے بعد ہی بمشکل تمام
ذہن میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یاد بھی رہتے ہیں یا نہیں یہ ایک دوسری بات ہے۔ میرا ذاتی تجربہ اسی طرح کا ہے کہ جس چیز کو پہلی مرتبہ انسان سنتا ہے اور اس کے ساتھ بنیادی طور پر رغبت بھی نہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سوچتے ضرور ہوں گے کہ یہ بات انہوں نے پچھلے جمعے میں کہی تھی، اسے پچھلے جمعے میں کہی تھی، اسے پچھلے جمعے میں کہی تھی۔ یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں بار بار اس کا تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ ذہن کے اندر مکرر سکرر بات جب سنی جائے تو بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے ایک محاورہ عربی زبان کا پیش کیا تھا، اذا تکرر تقرر۔ ایک کاف ہے جس کشش والا، جسے کوشش لکھتے ہیں، ایک ہے قاف نقطے والا۔ تو اس محاورے کا مطلب یہ کہ جس چیز کا تکرار ہو، یعنی بار بار دہرائی جائے، بار بار اس کو سنا جائے، تقرر قاف نقطے والا، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، ذہن میں جم جاتی ہے۔ تو یہ تکرار جو ہے بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، اس تکرار کے پیچھے یہ جذبہ ہے کہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور مجھے اس کا احساس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے میری طرح کے جبہ و دستار والے ہی نہیں جانتے، جو بیچارے عوام اپنے کاروبار کے لیے محنت مزدوری میں لگے ہوتے ہیں اور ان کا کتاب کا مطالعہ بھی نہیں ہوتا، کتاب تک رسائی بھی نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب انہیں خود ہی یہ معلوم نہیں تو وہ دوسروں کی کیا اصلاح اور رہنمائی کریں گے؟ تو پچھلے ایام میں ایک تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب 22ویں شاخ تک بیان کیا تھا، اس سے آگے بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے لیکن میں نے نہیں بیان کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ جب کسی نے اس سے زیادہ پوچھا کہ آگے بھی ہے آپ کا شجرہ نسب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اخبر بھی، اس کو کس نے بتایا، اس کو یہ خبر کس نے دی؟ یعنی میں خدا کا پیغمبر ہوں، مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے مجھے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے نہیں بتایا تو اس کو کس نے خبر دی؟ اس طرح بہت سے ائمہ دین نے، صحابہ کرام نے اسی طرح کی بات کی ہے۔ ایک تو میں نے آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب 22ویں پشت تک بتایا، اس سے آگے نہ میری رسائی ہے اور نہ میری ہمت۔ اگر کتابوں میں لکھی ہوئی بات کو میں کہوں بھی تو میرے ذہن کے اندر اس کی امید کوئی نہیں۔ جس چیز کی امید اللہ کے پیغمبر نے ڈالی ہو تو امید ہو، جب رسول اللہ نے نہیں فرمایا تو ہمارے دل میں کوئی امید نہیں۔ دوسری بات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی سلسلے کے بزرگ ہیں، آپ کے تایا ہیں اور چچا ہیں۔ اس سلسلے میں 2-3 مرتبہ میں یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈال چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تو صرف 2 تھے۔ ایک تایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، ان کا نام حارث تھا۔ البتہ ان کے بیٹے پوتے انہیں بعض اہل ایمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ایمان لائے، اچھے لوگ ثابت ہوئے، لیکن خود جناب حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ رسول اللہ نے ان کو دیکھا۔ دوسرے تایا تھے جناب زبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی انہوں نے کی ہے، لیکن ان کو زمانہ اسلام نہیں ملا۔ یعنی زمانہ اسلام آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی پر وحی آئی،
یہ اسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہوں نے کی ہے۔ کفالت کے سلسلے میں ہماری تاریخی کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب، یعنی ان کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے اپنے ان بیٹے کو جناب زبیر کو تاکید کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کفالت ہم نے کرنا، اور اس تاکید کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ دولت مند آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، خوشحال آدمی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے اور کفالت کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ میں نے بہت سارے حوالے تاریخ کتابوں سے آپ کو سنا دیے ہیں، اور ان کی وہ لوریاں جو گود میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتے تھے اشعار کی زبان میں، عربی اشعار کی زبان میں، وہ بھی میں نے جتنی بھی مجھ تک معلوم ہوئی ہے وہ بھی سنائی، جو ہماری تاریخی کتابوں میں جو ہم تک رسائی ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ میں لکھ کر ایک کاغذوں کے اندر لایا ہوں، اس لیے کہ یہ مضمون قرآن کریم کی طرح تو ہے نہیں کہ میں یاد رکھوں، تاریخی افعال اور اقوال جو ہے ان کو لکھنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جتنی میں نے کاوش کی ہے لکھنے کی، اور بہت سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اس کو میں ترتیب دے کر چھاپ دوں گا، بہت سارے لوگوں کو کام آ جائیں گے انشاءاللہ، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن لوگوں کو کام آئیں گے۔ تو جناب زبیر کی کفالت بھی تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے، تاکیدی طور پر موجود ہے، اور ان کی وہ لوریاں بھی موجود ہیں، بلکہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن زبیر اور ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ وہ عبداللہ بن زبیر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ یہ عبداللہ پہلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد تھے، تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے نبوت کے زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرماتے، اور اپنے پاس بٹھاتا ہے اور فرماتا ہے انہو ابن امی، یہ میری ماں کا بیٹا ہے، کیونکہ جناب زبیر کی اہلیہ نے، جہاں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کر رہا ہے تو اہلیہ نے بھی ماں بن کر خدمت کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ بہت پہلے انتقال کر چکی تھی، اس وقت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں اور نہ والد تھے، تو پھر خاندان کے لوگوں نے کفالت کرنی تھی، تو خاندان کے لوگوں کے اندر جناب زبیر موضوع تر آدمی تھے، اور موضوع تر ہونے کا سبب یہ ہے کہ خوشحال تھے، کاروباری تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے کے لیے ان کے والد جناب عبد المطلب ان کو تاکید بھی کی تھی۔ اسی زمانے میں تاریخ لکھی جانے کے زمانے میں اور بعد میں جب یار لوگوں کے ہاتھ میں قلم آئی ہے تو انہوں نے جناب زبیر کو ہٹا کر زبیر کی جگہ ابو طالب کا نام لکھ دیا کہ ابو طالب نے کفالت کی ہے، اور اس قدر اس بات پر زور دیا گیا کہ ہماری جتنی سکولوں کی نصابی کتابیں ہیں ان کے اندر تو بالکل اس کو ایسا لکھ دیا گیا جیسا کہ یہ وحی خدا بندی ہے، جس بچے سے پوچھے جس نے یہ پڑھا ہے وہ یہی بتائے گا، جس بڑے سے پوچھے وہ یہی بتائے، حتیٰ کہ ملا لوگ جو ہیں وہ بھی یہی بتائیں گے۔ ان بچوں پر گلا تو اس لیے نہیں کہ ان کو وہ گھسا پٹا نصاب ملا ہے، جاہلوں نے مرتب کیا ہے، لیکن علماء کو تو کتابوں تک رسائی ہوتی ہے، ان کو تو کم از کم صحیح بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بات وہ کرو جس سے لوگ خوش ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر شروع کی زندگی میں، اب تو میں بڑا عرصہ گزر چکا ہے، واسطہ پڑا لوگوں سے، کہتے ہیں ہم تو وہ بات کرتے جس سے ہمارے عوام خوش ہوتے ہیں،
جس کی یہ سوچ ہو میرے دوستوں، اس سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی؟ کیا وہ لوگوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ تھی کہ انہوں نے بعثت کے بعد لوگوں کی خوشی کا سامنے نہیں رکھا، اللہ کی خوشی کو سامنے رکھا ہے، اور اللہ کی خوشی کے اندر پھر انہوں نے ماریں کھائیں، مکہ گلیوں میں آپ پر پتھر پھینکے گئے، حسین کعبہ میں آپ پر اوجریاں ڈالی گئیں، کیا نہیں ہوا پیغمبر کے ساتھ، لیکن پیغمبر کے ذہن میں اللہ کی رضا پیش رہتی تھی، اپنا آرام بھی نہیں تھا اور لوگوں کی خوشنودی بھی نہیں تھی۔ اور اپنے خاندان کا ابو لہب، یہ ابو لہب جو اس کا نام عبد العزہ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلہ، جب شعلے چمکتے ہیں تو ان کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا۔ دیکھیے اللہ کا نظام، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے، آپ کے والد گرامی کا بھائی ہے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں دی۔ بعض مورخین لکھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی۔ غالب گمان یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے چچا بھتیجا کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اور رشتہ بھی بڑھ گیا تھا کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کو رسول اللہ نے اپنی صاحبزادیاں کون سی؟ سیدہ رقیہ الزہرا، یہ لفظ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، رقیہ نہیں، رقیہ، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نہایت حسین اور خوبصورت تھی حضور کی صاحبزادیوں میں، آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے۔ ابو لہب کے بیٹوں کو رشتے میں دی، ایک بیٹا تھا عتبہ، اس کو رقیہ الزہرا دی گئی، دوسرا بیٹا تھا عتیبہ، اس کو سیدہ ام کلثوم دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بعثت کا مطلب سمجھتے نا، مطلب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی آگے نہیں کام کریں۔ بعثت کریں جب نبوت آئی، پیغام نبوت، پیغام رسالت آیا 40 سال کے بعد، اس کو بعثت کہتے ہیں، یعنی نبی مبعوث ہوا اللہ کی طرف سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا پیغام سنانا تھا۔ جب سنانا شروع کیا تو یہ بد نصیب آدمی جس کو ابو لہب کہتے ہیں، جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتا، پیچھے پیچھے جاتا تو کہتا لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہو گئے، لوگوں ان کی بات نہ سنیں، یہ دیوانے ہو گئے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن سب کو میں نے ذکر کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیں، عظیم انسان خدا نے اس دھرتی پر آدم کی اولاد نے پیدا کیا۔ کیا کوئی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں کبھی پڑھتا ہوں تو بے اختیار میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے صفا پہاڑی پر اللہ کے پیغمبر نے جب پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ لا الہ اس وقت کا ہے جب پہلے رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا معنی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اولاد دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ چونکہ وہ مشرک تھے، انہوں نے بہت سارے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے تھے،
حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت انہوں نے آویزاں کر رکھے تھے، اور اس لیے آویزاں کیے تھے کہ ان کو مقدس سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ بگڑی بنانے والے ہیں۔ تو خدا کے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو مان لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا تو سب سے پہلا پتھر جو پھینکا ابو جہل نے نہیں پھینکا تھا، اپنے حقیقی چچا، اپنے خون ابو لہب نے پھینکا، جو ہاشمی تھا، رسول اللہ کا خون تھا، رسول اللہ کے والد گرامی کا بھائی تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک پتھر پھینکا، رسول اللہ نے یہ پتھر کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی تاریخ معلوم تھی کہ جس مقام پر میرے اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے اب یہ ساری اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور کی پھر مکہ کی گلیوں کے اندر نبی ایسا تو ہے نہیں ہماری طرح کہ جمعے کے بعد آ کر ممبر پر بیٹھ کے بیان کر دی۔ سچی بات ہے کبھی کبھی تو مجھے یہ شرمندگی ہوتی ہے، ہم کس قدر عجیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی پھرتے تھے اور مشرک پیچھے سے پتھر پھینکتے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنانے گئے، اکیلے تھے۔ آپ طائف اگر گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ مکہ معظم سے کافی اونچائی پر ہے۔ میں الحمدللہ 2 مرتبہ گیا ہوں، بڑا یعنی پرفضا جگہ ہے۔ اس جگہ، اس باغ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے چور چور اس کنارے پر آ کر بیٹھے، اس باغ کے پاس ایک مسجد ہے، اس مسجد کی چھت پر چڑھ کر میں نے وہ سارا منظر دیکھا۔ اللہ اسباب پیدا کرتے رہے۔ اس مسجد کے اندر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، میں چلا گیا، اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر میں دیکھ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زخم سے چور چور تھے کہ آپ کی جوتی مبارک جو ہے اس میں جس میں خون رس رس کر خشک ہو گیا، جوتی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس موقع پر ایک مشرک جس کے بدماشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر پتھر پھینکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لہولوان ہو گئے، بے ہمت اور نڈال ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ تو ایک مشرک جو ہے وہ دور سے دیکھ رہا تھا، یوں سمجھے پینوراما سے دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی جو ایسی باتیں کرتا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بے دین ہو گیا ہے، سابی، یہ سابی کا لفظ اس زمانے میں کہ ہم نے سواد کے ساتھ، یہ بے دین ہو گیا ہے، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے دیکھا تو اس کو بھی آخر انسان ہے، دل پسیج ہے، اپنے ایک ملازم کو، ایک غلام کو پھل دے کر بھیجا کہ وہ جو سامنے باغ کے کنارے پر ایک زخمی آدمی نظر آتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دیکھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر بیٹھے ہیں۔ کیا کیا پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائی، ہم سوچیں اپنے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جا کر جس وقت اس نے پاس رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھوکے بھی تھے، یہ سارا راستہ کوئی گاڑیاں تھیں نہیں اس زمانے میں، پیدل چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تھا، کافی سفر پہاڑی پر چڑھنے کا۔ اس زمانے میں آج سے 1500 سال پتہ نہیں کیا کیفیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کوئی چیز اٹھا کر کھائی تو وہ آدمی کہنے لگا آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ تو خدا کے نبی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا تم کہاں کا رہنے والا؟ کہنے لگا میں یونس علیہ السلام کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔
یہ خدا کے نبی پڑھتے ہیں. اس سے مختصر اسی جگہ پر وہ ایمان لے آیا، جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر بوسے دیے. مالک دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے وہ خدا کے پیغمبر ہیں جس کو مارا گیا. تم پاگل تو نہیں ہوگا تم؟ کہنے لگے میں پاگل نہیں ہوا حضرت، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، میں نبیوں کے علاقے کا رہنے والا ہوں، یونس پیغمبر کے علاقے کا رہنے والا ہوں، جو کیفیت ان کی تھی آج ان کی یہ وہی کیفیت ہے. میں ان پر ایمان لے آیا. کہنے لگے تو پاگل ہو گیا. کہ چونکہ یہ چھوٹے درجے کا آدمی تھا، غلام تھا. اللہ اکبر. اور پھر یہ کہنے لگا یہ خدا کا نبی ہے، اگر لوگ اس کو مان لیں گے تو کامیاب ہو جائے، نہیں تو ان کو تو خدا نے کامیابی دینی ہی دینی ہے، جو اس کا مقابلہ کریں گے خدا ان کو مٹا دے لیں. اور ایسا ہی ہوا. اس کا وہ جو مالک تھا بالآخر ایک غزوہ کے اندر قتل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کونے پر ہر جگہ پہنچ کر خدا کا پیغام سنایا. یہ کلمہ سنایا. میری ایک بات میں آپ حضرات سے چلتے عرض کرتا ہوں، کلمہ پڑھتے وقت کلمے کو دھیان سے پڑھا کر. یہی چیزیں کام آئیں گی. جب کلمے کا معنی ذہن میں رکھ کر کلمہ پڑھیں گے نا، لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ مان لیا لا الہ الا اللہ، پھر اس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا. جس نے پہلا حصہ نہیں مانا اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا. دعا یہ کریں، آمین، دل سے کہیں یا اللہ اس کلمہ پر ظاہراً باطن ہمارے ایمان مکمل کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریں کھائیں، اور اس میں نے جو عرض کیا کہ سب سے پہلا اپنا خون تھا ابو لہب. بتا چکا ہوں کہ لہب اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا حسین اور خوبصورت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست صاحبزادی ان کے بیٹوں کو دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور نے اللہ کی توحید کا پیغام سناتے. اس نے انتقام لینے کے لیے عملاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکے وہ الگ بات، لوگوں کو کہتا تھا یہ پاگل ہو کے اس کی بات کو نہ سنیں. ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں نے کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، اذیت پہنچانی ہی پہنچانی ہے. اس بد نصیب کو کیا پتا تھا کہ یہ خدا کا تکوینی نظام تھا. تمہارے بیٹوں کے نکاح میں رہتی ان کا وہ مقام نہ ملتا جو طلاق کے بعد ان کو جو مقام ملا ہے. آپ سن چکے ہیں، میں جو دہراتا ہوں کوئی بات تو آپ حضرات کے استحضار ذہنی کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ کون سی؟ الزہرا، یہ ذہن رکھیں. زہرا یہ تھی. طلاق تو ہو گئی، ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی اذیت کا سامان بھی ہو، لیکن تھوڑے ہی بعد عرصے کے بعد اس عظیم خاتون، عظیم نبی کی عظیم بیٹی، ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. اور آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عثمان بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے. جو جو خوبیاں اللہ نے کو دے رکھی تھی وہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے. وہ تیسرے خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دور داماد تھے. آدم کی اولاد میں دور داماد کوئی انسان آج تک نہیں پیدا ہوا سوائے عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کی شان دیکھیں. سیدہ رقیہ بھی نہایت حسین اور خوبصورت پیغمبر زادی، اور سیدنا عثمان بھی نہایت اور خوبصورت. جب نکاح میں اللہ کے پیغمبر نے دے دیے تو اس زمانے میں یہ جوڑا اتنا خوبصورت شمار ہونے لگا کہ لوگوں نے محاورتاً ضرب المثل بنا لی. احسن الزوجین رہا وما انسان، کسی انسان نے خوبصورت جوڑا کسی نے کبھی دیکھا ہے؟ رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور دوسرے شوہر عثمان ہے.
اور میں یہ سنا چکا ہوں آپ حضرات کو، میں پہلے بتا چکا ہوں، میں بار بار کیوں دہراتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نیا نیا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، کھانے پینے کو چیز حضرت زید کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، ان کو گھر سے پکا کر دے دی کہ عثمان کے گھر دے آؤ۔ یہ لے گئے، اور اس زمانے میں کوٹھیاں تو تھیں ہی نہیں، چوکیدار ہوں، بنگلے پر یہ ہو اور وہ ہو، گھر کا مالک دور کہیں کسی جگہ بیٹھا ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر گئے، دروازے میں لاک نہیں تھا اندر سے، دروازے کو سرکا کر دیکھا تھا سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور خوبصورت جوڑا تو تھا ہی، یہ وہیں رک گئے، رک کر ان کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کچھ بھی کھانے کے لیے دیا تھا ان کو پہنچا کر واپس ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی نوبت آئی۔ رسول اللہ نے پوچھا، گئے تھے؟ یا رسول اللہ گیا تھا، دے آیا، آپ کا حکم پورا کرائے۔ دیکھا کیا؟ یہ حضور نے پوچھا، کیا دیکھا؟ کہنے لگے حضرت زید، یا رسول اللہ زندگی میں اتنا حسین اور خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، بڑی سیدہ زینب، دوسری سیدہ رقیہ، تیسری سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی سیدہ فاطمہ۔ ام کلثوم اور فاطمہ کے بارے میں مورخین نے مختلف باتیں لکھی، بعض نے حضرت فاطمہ کو بڑی عمر والا لکھا اور سیدہ ام کلثوم کو چھوٹی عمر والا۔ خیر اس سے بحث نہیں، چاروں رسول اللہ کی صاحبزادیاں ہیں، پیغمبر زادیاں تھیں، اس نے حسن و جمال میں کیا فرق ہوگا، لیکن ان ممتاز حیثیت سیدہ رقیہ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی، میرے پاس ہے، لکھے کہ اس زمانے میں یہ زبر مسل بن گئی اس جوڑے۔ حبشہ کی ہجرت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدہ رقیہ گئے، انہوں دونوں ہجرت کی، اور حبشہ ملک کے دوسرا ملک تھا، وہاں گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مہاجر جب آتے ہیں، اس زمانے 1500 سال کے بعد بھی تمام وسائل کے باوجود مہاجر، ان کو کوٹھیاں بنگلے نہیں ملتے، کوئی خیمے لگا کر رہتے ہیں، اس زمانے میں ایسی شکل ہوگی۔ تو سیدہ رقیہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں جب پہنچے تو ان کا حسن و جمال جو ایسا تھا کہ حبشہ میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جب سیدہ رقیہ کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور منڈلانے لگے، فاسد سوچ کے تحت ایسا ہوتا ہے، اور یہ پیغمبر زادی تھی، اللہ اکبر، نبی کی کیا تربیت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی فکر کرتی، جب سامنے آ جاتا ہے یہ موڑ لیتے ہیں، یہ کو کپڑا ڈال لیتی، لیکن اتنی تنگ ہوئی اور کچھ کر نہیں سکتی تھی، اللہ سے شکایت، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر کی صاحبزادی کی زبان سے جب یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ، ایک ایک کر کے سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ اتنی حسین و خوبصورت تھی۔ تو ابو لہب نے تو اپنے بیٹے کو طلاق دینے کے لیے کہہ دیا، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، گو کہ وہ بیٹے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ عتبہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے، باپ کے نقش قدم پر تھے، باپ کے کہنے پر ان طلاق دے دی تھی۔ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے کو منسوب تھی، یا اس کا نکاح میں دے دی گئی تھی، اس کا نام عتیبہ تھا۔ عتیبہ بڑا بدتمیز اور گستاخ تھا تو ہاشمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا، لیکن جیسا چچا تھا ایسا ہی وہ تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، توحید کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ ایسی مکہ میں کسی نے کی نہیں تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے آنے پر تھوکا. یعنی چند منٹ پہلے جو داماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی کے شوہر ہے، لیکن وہ اتنا بدبخت ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعائیں بہت کم کرتے تھے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہنی اذیت میں مبتلا ہوئے تو ایسا فرما اللہم صلی علی قلب من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. بس پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ ممکن کیسے ہو؟ نبی کسی کے لیے دعا کریں تو وہ دعا پوری نہ ہو، اور بد دعا کریں تو بد دعا پوری نہ ہو. وہ تجارتی سفر پر گئے ایک قافلے کے ساتھ، رات لگ گئی کسی جگہ میں، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. دل میں یہ خیال تھا کہ اگرچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ محمد کی زبان سے اگر کسی کے لیے بددعائیہ جملہ نکلتا ہے پورا ہو کر رہتا ہے، اتنا اس کو پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قافلے والوں نے جتنے بھی لوگ بھی تھے رات کو اس جگہ کے اندر سلایا، اور بالکل سینٹر کے اندر دائیں بائیں دوسرے لوگ لیٹ گئے. اللہ اکبر، میرے اللہ تیری شان پہ قربان جائیں. رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ بھیجا، کہاں سے آیا اس بات پر پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ ہر سوئے ہوئے آدمی کو سونگتا رہا، کسی کو نہیں چھیڑا. سینٹر میں جا کر دیکھا تھا ابو طیبہ میں تھا، اس پر جھپٹا مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ایک ذہن نشین فرما لیں کہ پیغمبر کی توہین خدا برداشت نہیں کرتے، زبانی توہین کی جائے یا عملی توہین کی جائے. اور پھر توہین کرنے والا ہماری طرح کا کوئی گنہگار ہو یا کوئی سید بادشاہ ہاشمی ہو. ابو لہب ہاشمی تھا، اس کا بیٹا بھی ہاشمی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پھر اللہ پاک نے نقد بدلہ اس کو دیا. یہ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی محبت، سچی عقیدت اور اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان، ہر نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نسبت کے جو لفظ میں نے استعمال کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، اپنے چچا جتنے اہل ایمان ہیں، یہ چچا زاد ہیں، اہل ایمان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. رسول اللہ کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کریں اور ان کی سچی محبت کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور خود ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. غزوہ بدر کے 8 دن کے بعد بیمار ہو گیا، طاعون کی بیماری مبتلا ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ترقی نہیں ہوئی تھی کہ یہ اسپتال اور وہ اسپتال اور وہ اسپتال. علاج معالجے ہوتے ہوں گے اس زمانے میں جو ممکن تھے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ گھر والے لوگوں نے ایک سائڈ پر چھوڑ دیا، اور بالآخر ہلاک ہو گیا. اور پھر اس کے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور میت اس کی لاش سے پھر بدبو جب آنے لگی تو گھر کے لوگوں نے، اہل محلہ بھی پریشان ہو گئے. ہاتھ لگانے کے بجائے لکڑیاں بلیاں لے کر بڑی بڑی ان پر اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینکا. ظاہر ہے کہ گڑھے میں کے اندر لاش پڑی رہے گی، بدبو تو پھر آئے گی. پھر اوپر سے اتنے پتھر پھینکے کہ اس کا جسم جو ڈھک گیا. یہ انجام ہوا اللہ کے نبی کے گستاخ کا، جو کہ رسول اللہ کے خاندانی فرد تھا، لیکن نبی کا گستاخ تھا تو خدا مند خود اس کو اپنے نبی گستاخی گوارا نہیں.
اس لیے میں بار بار ایک بات حضرات کو متوجہ کرتا ہوں، کوئی کسی بھی پہلو سے پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، رسول اللہ کی کسی نسبت کی بے ادبی نہ ہو۔ بس اتنی سی بات آپ کے مطالعہ ہے یا نہیں؟ یا اللہ رسول اللہ کی ہر نسبت کے ساتھ ہمیں پیار نصیب فرما، سب وہ صحابہ ہوں، رشتہ دار ہوں، یا ازواج مطہرات ہوں، یا صاحبزادیاں ہوں، یا اللہ ان ہر نسبت سے ہمیں پیار، عقیدت اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ کسی نسبت کسی ادنا قسم کی گستاخی بھی اس کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ یہ بھی چچا تھا اور حضرت حمزہ بھی چچا ہے۔ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے بھائی کتنے تھے ٹوٹل؟ ان سمیت 10 تھے، 9 بھائی تھے، ان میں 2 تایا تھے اور 2 چچا تھے جو کافر رہے، ابو لہب اور ابو طالب۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کا معنی معلوم ہے؟ مناف کا بندہ۔ مناف مشرکین کے ایک بت کا نام تھا، مشرکین کے ایک بت کا نام تھا، تو یہ اس کی طرف نسبت کی گئی ان کے نام میں۔ ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ طالب نام کا ان کا ایک بیٹا تھا، تو ابو طالب کنیت کے ساتھ طالب کا باپ، پھر وہی بات مشہور ہو گئی۔ اور ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، نام عبد العزہ تھا۔ عزہ بھی مشرکین کا ایک بت تھا، لیکن مرد نہیں، عورت تھی۔ عزہ ایک عورت تھی جس کے مشرکین نے بت بنایا، اس کو پوجتے تھے، اس کے نام پر ان کا نام رکھا گیا۔ لیکن ان کا حسن و جمال جو تھا اس کی بنا پر وہ جو عبد العزہ نام جو ہے چھوڑ کر ابو لہب مشہور ہو گیا، اور قرآن میں سورت بھی ابو لہب کے نام سے آئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے نبی پر پتھر پھینکتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے، وہ تب، اور خود بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کام دیا، نہ اس کی محنت نے کام دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی بھڑکتی آگ کے اندر قریب داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں گلے کے اندر ڈال کر پھرتی تھی، تفصیلات چھوڑتا ہوں، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ اللہ پاک نے اس سارے خاندان کی بربادی اور تباہی کے لیے صورت نازل فرمائی، اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی۔ نبی کی گستاخی خدا کو قبول نہیں، چاہے نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو لہب، ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، بڑا بدبخت تھا، لیکن خدا بند قدوس نے اس کے بیٹے کو ہدایت دی اور بہو کو بھی ہدایت دی، اور ایمان لے آئے۔ پتہ ہے نا، نام معلوم ہے، اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی ایمان کی بھی تھوڑی سی میں جھلکی دکھا دوں۔ باپ کی طرح یہ بھی کافر اور مشرک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگے، یہاں تو ٹھہر نہیں سکتے، یہ رہیں گے تو محمد پر ایمان لانا پڑے گا، نہیں تو پھر ہمارا انجام برا ہے، بھاگے یہاں سے۔ آگے سمندری سفر میں پہنچے، جب یہ بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی۔ ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو۔ کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی اللہ کو پکارو، اس موقع پر اللہ ہی نجات دے سکتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بات تو محمد بھی ہم سے کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہم بھاگ کر آئے ہیں۔ وہیں دعا کی، یا اللہ اگر تو نے بچا لیا تو میں واپس جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آؤں گا۔ خدا نے بچا لیا، واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آیا، ان کی بیوی بھی مومن بن گئی۔ تو خدا کی تقسیم دیکھیں، باپ ابو جہل ہے، سارے دنیا کے کافروں سے بڑا کافر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ فرعون سے بڑا کافر تھا، کیونکہ فرعون ڈوبا تو صحیح، ڈبکی لگی اس کو، ہلاک تو ہوا، لیکن اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، آج تک محفوظ ہے۔ لیکن اس کی لاش محفوظ نہیں ہے، اس کی گردن کاٹی گئی، گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، تو حضور نے فرمایا
یہ اس امت کا فرعون تھا، جس طرح یہ امت پہلی امتوں سے بڑی ہے، اس امت کا فرعون بھی اتنا ہی بڑا ہے، کافر۔ لیکن خدا جب تک تقسیم کرتا ہے، ہدایت دینے آتا ہے، تو ابو جہل کے 2 بھائی مسلمان تھے، بڑے پکے مسلمان۔ ابو جہل خود بڑا کافر تھا، 2 بھائی مسلمان ہیں، پکے مسلمان، بیٹے کو بھی خدا نے ہدایت دی، بہو کو بھی ہدایت دی، اس کی کئی بیٹیاں مسلمان ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر سب کے نام لکھے۔ ان کی ایک بیٹی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنا چاہا، سن لیا آپ نے اس سے پہلے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اللہ اکبر۔ اور حق تھا ان کو 4 شادیاں کرنے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے بیک وقت۔ اگر کوئی پہلے فوت ہو جاتی ہے یا طلاق دی جاتی ہے اور کر سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حق تھا، انہیں شادی کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ پہلی بیوی اور ہو بھی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور جن حالات کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی تھی وہ بھی ان کو معلوم تھا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو افسردہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت ہوئی۔ تو رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ ہوا کہ میری بیٹی کے ساتھ میں نے علی کے ساتھ کیا کیا۔ غریب باپ کی اولاد تھا، اس کو اپنے گھر میں رکھ کر پالا، گو میرا چچا زاد ہے، لیکن باپ کی غربت کے سبب سے ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے لیا پرورش کے لیے، ایک بیٹا محمد مصطفیٰ نے لے لیا پرورش کے لیے، یہی پرورش پائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ سارے اہتمام رسول اللہ نے کیے، تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ لیکن جب ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا تو سیدہ فاطمہ کو دکھ ہوا، شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں سن لو، نہ میں اللہ کے حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں، نہ حلال کو حرام کہہ سکتا ہوں۔ علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، حلال ہے اس کے لیے، لیکن اس سے پہلے علی کے گھر میں میری بیٹی اور میں پیغمبر ہوں خدا کا، اور جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ ابو جہل، دنیا کا سب سے بڑا کافر، اس کی بیٹی کرنا چاہے کر لے، چونکہ مسلمان ہے وہ لڑکی، لیکن بیٹی ابو جہل کی ہے، تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس گھر کے اندر میری بیٹی خدا کے پیغمبر کی بیٹی بھی ہو اور خدا کے دشمن کی بیٹی بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن اس رنجش کے ساتھ سب صحابہ نے سنا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ ان کو جب اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر نکاح کرنا چھوڑ دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، یہ بھی سن لیں آپ حضرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو العاص بن ربیع، اصل نام قاسم تھا، یہ بھی سن لیں، اصل نام قاسم تھا، قاسم، لیکن ابو العاص کی کنیت سے مشہور تھے، اور پھر اس اتنی مشہور ہوئے کہ پھر قاسم نام لوگوں کو بھول گیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے سگے، ان کی والدہ کا نام حالہ تھا، حالہ کے بیٹے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد تھے، حضور کی بڑی صاحبزادی ان کے نکاح میں گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد آیا ابو العاص بن ربیع۔ اس کی وجہ کہ شروع میں جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوتی اور خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے پورا زور لگایا ابو العاص پر، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں، پورے خطہ عرب کے حسین سے حسین لڑکیاں آپ کے زوجیت میں پہنچا دیں گے، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت ابو العاص پر، کہنے لگے میں ان کی جوتی کی برابری ساری دنیا کے حسیناؤں کو نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت شرک کی حالت میں تھے،
کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے. کہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں زینب کو چھوڑ دوں، اس کے مقابلے میں دنیا کی حصے نہ اپنے گھر میں لے آؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس موقع پر اس بات کو رسول اللہ نے یاد کیا کہ اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. جب بات کہی وہ سچی کہی. بڑے مواقع آئے، مشرکین نے بڑا زور لگایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑانے کے لیے، لیکن ابو العاص بن ربیع پہ خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل اتنے مستقیم مزاج تھے کہ ذرا برابر ہلے نہیں. اور آپ کو پچھلے کچھ عرصہ پہلے شاید میں بتا چکا ہوں، یہ مکہ شہر کے بڑے تاجر تھے. مکہ شہر کے بڑے تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے اور امیر آدمی تھے. بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ دوپہر کا یا شام کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ایک اور بات ذہن نشین فرما لیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مشرکین مکہ نے مکہ شہر کی ایک گھاٹی میں محبوس کر دیا تھا. اس گھاٹی کا اصل نام تھا شیب بنی ہاشم. یار لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے انہیں کہ شیب بنی ابو طالب. اور آپ حضرات نے یہی کچھ سنا ہے، یہی پڑھا ہے. آج بھی اگر آپ جائیں وہاں گھاٹیوں میں جائیں تو اب بھی گھاٹیاں نام قبیلوں کے نام سے ہیں، افراد کے نام پر نہیں ہیں، اب بھی ہیں. تو شیب بنی ہاشم کے اندر ان کو محبوس کر دیا. تمام سماجی بائیکاٹ ہوا، کھانے پینے کی چیز کوئی پہنچانے نہیں دیتے تھے. تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھائے. سبحان اللہ، خدا کی کروڑ رحمت نازل ہو. ابو العاص بن ربیع پر یہ کاروباری تھے تو ان کے جانور وہاں چرتے رہتے تھے. تو اونٹوں پر کھانے پینے کا بہت سارا سامان لاد کر کسی نہ کسی موقع پر شام جب ڈھلتی رہتی تو اونٹوں کو سامان سے لاد کر اونٹ ادھر بگا دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ابو العاص بن ربیع ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو معاشی طور پر جو پریشانی لاحق ہونی تھی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ کو سہولت پہنچی. کس کس بات کا ذکر کروں میرے دوستو، آپ حضرات مطالعہ کریں گے خدا تعالیٰ آپ کو بھی یہ ذوق اور جذبہ دے مطالعے کا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ تو پتہ نہیں مانیں یا نہ مانیں، میں ہر روز آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ قبول کرنے والی ذات ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. میرے ساتھ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، یہاں پیسے تو بٹتے نہیں. یہاں جو تشریف لاتے ہیں میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنتے ہیں اور امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ عقیدہ درست کر کے جائیں گے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے خدا آپ کو خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب کرے، دکھوں سے پریشانی سے خدا محفوظ رکھے، آپ کے عقیدے کی صحت کا اور آپ کے نسلوں کے اندر ہدایت جاری رکھے. ایک درخواست میری بھی ہے، التجا ہے، درخواست کہ دعاؤں کے اندر ایک آدھ جملہ میرے لیے پڑھا لیا کریں. نہیں کریں گے تو میرا گلہ کوئی نہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. الحمدللہ العظیم، الحمدللہ العظیم، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اکثر دوستوں میں سے آپ کے نام مجھے معلوم ہیں بھی، کچھ کے نام معلوم نہیں. تو اللہ کو تو سب کو معلوم ہے. دعا کر لیا کریں انشاءاللہ. ایک مسلمان پیٹھ پیچھے جب دوسرے مسلمان کی دعا کرتا ہے تو خدا اس کو ضرور قبول کرتا ہے. یہ دعا کریں گے یا اللہ جتنی زندگی تیرے علم ہے اس کو صحت کے ساتھ رکھ اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبول بھی فرما دے. بس اور کسی کام کے لیے میں آپ سے دعا کی اپیل نہیں کرتا کہ اس طرح صحت دے کہ محتاجی نہ ہو اور دین کا کام کرنے کی خدا توفیق دے اور اس کو قبول بھی فرما دے. بہت ساری باتیں بار بار سے بار آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے چلے گی بات، ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.